بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر قانون دان۔ میرے ساتھ موجود ہیں نظر حسین اسلم موہل صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آپ امیدوار برائے صدر احمد پور شرکیہ بار ایسوسی ایشن ہے۔ اگر ہم سر کے ٹینور کے حوالے سے بات کریں تو آپ تقریباً 15 دفعہ جو ہے صدر رہ چکے ہیں اور 2023 میں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آج ہم سر کے ٹینورز کے حوالے سے بات کریں گے، ان فیوچر پلانز کے حوالے سے بات کریں گے اور احمد پور بار ایسوسی ایشن کے مسئلے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا کرم ہے سر، اللہ کا کرم ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کا نہایت ہی دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئے اور مجھ ناچیز کی آواز کو آگے بڑھایا۔ میں اس کا مشکور ہوں اور ممنون احسان ہوں آپ کا۔ بہت شکریہ۔ میں جی سر، میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں گزارش یہ ہے کہ میں اسی احمد پور شرکیہ میں میٹرک یہیں کیا ہے، ایسے کالج میں، ایسے اسکول میں۔ جی تو اس کے بعد ایسی کالج میں میں نے وہاں پر گریجویشن کی، کراچی میں ایم اے کیا، لا کیا، اور میں 69 سے میں نے یہاں پر پریکٹس شروع کیا ہے بطور وکیل۔ ٹھیک۔ اچھا سر، یہ وکیل بننے کا شوق آپ کو تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ بزرگوں کے بھی ہوتا ہے، جی لیکن میرا اپنا دل میں شوق تھا کہ میں وکیل ہی بنوں۔ اور کیونکہ وکیل جو ہے نا، وہ اس کا بہت بڑا سٹیٹس ہے، اس لیے کہ وہ معاشرے کو ریفائن کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتا۔ اس لگن سے، اس تڑپ سے، اس پیشے کو ابھارنے کے لیے میں نے وکالت کا پیشہ ایکسیپٹ کیا اور میں نے اس کو جی ایز اے سینئر قانون دان جی سر، جو وکیل ہوتے ہیں، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا کوالٹی ہونی چاہیے وکیل میں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وکالت میں ایک محنت دل کے میں لگن ہونی چاہیے، اور پروفیشنل طور پر وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکے، اپنے ساتھ بھی انصاف کر سکتے۔ جب دوسروں کے ساتھ انصاف کرے گا تو یہ ایسا سمجھے کہ وہ اپنے ساتھ انصاف کرتا ہے اور اچھائی کی طرف چلے اور اچھے مقدمات کو لوگوں کی صحیح طریقے سے قانون میں رہنمائی کرے تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں اور وکیل کے قدر منزلت بڑھ سکے۔ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ وکیل ایک ریڑھ کی ہڈی ہے اس معاشرے کو ریفائنمنٹ کرنے کے لیے، معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ہم سے ہی میں جناب کو یہ بتاؤں کہ اسی ہمارے انسٹیٹیوشن سے یہ ایک درسگاہ ہے، اچھائی کی برائی کی درسگاہ ہے، اور اچھائی کریں گے تو یہ جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے یہ رائز اپ ہوگا، اپ لفٹ ہوگا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ سر، ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ رول آف لا تو بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر رول آف لا ہو تو ملک سنبھل جاتے ہیں، دنیا جو ہے وہ الحمدللہ راہ راست پہ آ جاتی ہے۔ تو بگڑنے کا معاملہ بھی اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب رول آف لا سے ہم ڈیویشن کرتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک، ماشاءاللہ 15 دفعہ آپ بار کے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ جی سر۔ تو وکلا صبان کی اتنی ساری آپ سے محبت، آپ کا ڈیفینیٹلی اخلاق بہت خوبصورت وکلا کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ نے اپنے ان ٹینوروں میں کیا کیا ڈیولپمنٹ کی؟ بار میں کیا انیشیٹو لے کر آئے تھے آپ؟ میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں، یہ آپ اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ میں جب بار میں انٹر ہوا نا، میں نے اپنے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ میں اس بار میں جب جا رہا ہوں اس کی میں نے عزت اور خدمت کرنی ہے، اور بار نے مجھے، یہ میرا کوئی ترہ امتیاز نہیں ہے، یہ بار کی بے وجہ سے بار نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ میں نے اتنے کام کیے ہیں، شاید کہ اس دھرتی میں، اس وکالت کے پیشے میں، اس عدالت میں کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں، اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وکیل کی میں نے عزت کو ہمیشہ بحال رکھا ہے، ماشاءاللہ، گریٹ، اور اس پہ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔
اور اس پہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے انان حکومت میں جو بھی لوگ آ جائیں، سامنے آ جائیں، کچھ ہو جائے، میں وکیل کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور حق اور سچائی پر۔ اس کے بعد جو میں نے یہاں پر کاررہائی نمایاں کی ہیں، میں کاررہائی نمایاں نہیں کی، لیکن یہ بار نے مجھے یہ مہربانی فرمائی ہے اور مجھے یہ انکریج کیا ہے، اور یہ سارے کام میں نے کیے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ایک چیمبرز بنائے ہیں جو نظر اسم بلاک سے کے نام سے وہ ہے، وہ یونیک چیز ہے جو میں نے ڈبل سٹوری بنایا ہے۔ اس کے بعد میں نے جوڈیشل کمپلیکس، I am only the man, sole man، میں نے وہ لے کر اور یہاں پر اپنے وکلاء کی خواہش کے مطابق بڑے بڑے لوگوں نے، ایم پی ایز نے، ایم این ایز نے اس کی مخالفت کی ہے کہ یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، باہر ہونا چاہیے، ادھر ہونا چاہیے، لیکن ہمارے وکلاء نے کہا ہم جہاں رہے ہیں، پلے بڑھے ہیں، جہاں پریکٹس کی ہے، وہاں پر جوڈیشل کمپلیکس ہونا چاہیے۔ میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ جوڈیشل کمپلیکس لایا ہوں جو اب زیر تعمیر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی فنڈز نہیں تھے، لیکن میں نے الحمدللہ یہ کنٹین بنوائی، اور یہ 99 میں، اور میں نے اتنی جہد مسلسل کی کہ بڑے بڑے ایوانوں کو بھی ہٹا دیا، کمشنر صاحب، ڈی سی سب مجبور ہو گئے کہ آپ بار میں کنٹین بنا سکتے ہیں۔ 1 مہینہ ہماری ہڑتال رہی، لیکن میں نے وکیلوں کی کاز اور آمدنی کو ادھر سے ادھر نہیں کرنے دیا، اور الحمدللہ اب وہی جو کنٹین ہے وہ 35 لاکھ روپیہ سالانہ اس کی انکم ہے جو ٹھیکے پہ جاتی ہے۔ یہ 4 دیواری جو ہے اس بار کی کورٹ کمپاؤنڈ، یہ 4 دیواری اس فقیر نے دلوائی ہے۔ یہ چیمبر، یہ 4 دیواری، یہ اپنا کنٹین، اور یہ جوڈیشل کمپلیکس، یہ میں نے ہی یہ سارے معاملات یہاں کرے ہیں، اور یہ ڈیولپمنٹ میری وجہ سے ہوئی ہے۔ اور میرا ایک موٹو ہے، میں کہتا ہوں اس بار کی اور اس وکیل کی میں خدمت کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اور اس وقت میری 53 ایئرز پریکٹس ہے۔ مجھے لوگ دلوں سے چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں بس۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک سوال پوچھوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ ندیم صاحب کو لاسٹ ٹائم پریزیڈنٹ بنوایا آپ کے ہی گروپ سے، جی تو ان کے ساتھ گروپ سے ان کا لفٹ ہو جانا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، یہ بتائیے گا مجھے۔ بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ اب دوسری بات اور بھی کر دوں میں جی۔ سن 14 میں وہ میرے پاس تشریف لے آئے، کہنے لگے مجھے بڑا شوق ہے جنرل سیکرٹری بنوا لیں۔ میں نے جنرل سیکرٹری بنوا دیا ان کو۔ پھر آ گئے کہ صدر بنائے، میں نے اپنے کئی دوستوں کو جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ آئیں ان کو بنایا، پھر دوسری دفعہ بنوا دیا۔ اب انہوں نے پریزیڈنٹ دوسری دفعہ 2 دفعہ میں نے بنوا دیا۔ اب تیسری دفعہ انہوں نے کوشش کی، میں نے کہا بھئی بات سنو، بار کا معیار گر گیا ہے، بار کا سٹیٹس گر گیا ہے، بار میں اتنی ڈیفرینشیٹ ہو گئی ہے کہ ہم انصاف نہیں پا رہے، ججز اپنی کاروائی کر رہے ہیں، من مانی کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پولیس جو ہے وہ بے لگام ہو چکی ہے، اور ریونیو جو ہے وہ رشوت کا بازار گرم ہے، اور وہ کلا کی کوئی عزت اور سٹیٹس نہیں رہا۔ میں عزت کی اس بار کی وکلاء کی بقا کے لیے، ان کی عزت نفس کے لیے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، رول آف لا کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں، اور انہوں نے یہ ڈیویشن کی ہے، اور یہ ڈیویشن نہیں کرنی چاہیے تھا۔ ان کا نہ گروپ ہے اور نہ ہی ان کا کوئی معاملہ ہے، لیکن جو میرے چند ایک مخالفین ہیں جن کو میں نہیں سمجھتا وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے اس کو ڈار دی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کامیابی میری ہے۔ آپ مجھے اپنے گروپ کے حوالے سے کچھ بتائیں، کس گروپ کے ساتھ ہیں آپ کا؟ تو اپنا گروپ ہے، کون کون آپ کے ساتھ ہیں؟ میرا گروپ میں جناب کو بتاؤں، جتنے سینئر کونسل ہیں سب میرے ساتھ ہیں، جتنے جونیئرز ہیں اتنے ہیں جن کے اندر بڑی ریفائنمنٹ ہے وہ میرے ساتھ ہیں۔ میرا پروگریسو گروپ ہے، اور الحمدللہ انلائٹڈ گروپ ہے، اس میں
ایز فار ایگزامپل چودھری محمد نواب صاحب میں بتاتا جاؤں، جی جناب سید ارشد بخاری صاحب، سردار محمد اسلم خان صاحب، کاٹھیا صاحب، حاجی شفیع صاحب جس چمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک اور شفیع صاحب ہیں. اس طریقے سے میں گنتا جاؤں اور کوئی میری طرف سے کوئی تسلی ہو جائے نہ سمجھ جاؤں تو پھر وہ ایک میرے لیے ایک عجیب سی بات ہوگی. میاں بشیر صاحب ہیں اور عابد بخاری صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں. تو اسی طریقے سے الطاف گھلو صاحب ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جتنے سینئر ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. منظور احمد لنگھا صاحب، حافظ مظفر کریم صاحب. میں اگر گننے بیٹھوں تو لاتعداد لوگ ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، صرف اس لیے فار دی بیٹرمنٹ آف دی انسٹیٹیوشن، رول آف لا اور بیٹرمنٹ اینڈ ریفائنمنٹ آف دی ایڈوکیٹس. یہ میں آپ کو بتاؤں، میں اتنے دفعہ صدر بن چکا ہوں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے صدر بننے کی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جو آج کل کا یہ ماحول چل رہا ہے اس کو ہم نے ریفائن کرنا ہے، ہم نے رول آف لا کو قائم کرنا ہے. ٹھیک، میں یہاں پہ منشور کے حوالے سے بات کروں گا. آپ نے کچھ بات کر دی ہے. کیا ڈیفیشینسی ان 2 ٹینوروں میں لگی آپ کو؟ کیونکہ ندیم صاحب 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہے ہیں، تو آپ ان فیوچر اپنے ٹینور میں جب پریزیڈنٹ بن جائیں گے تو کیا اصلاحات لائیں گے؟ میں یہ سب سے پہلی میری جو اصلاح ہے نا وہ بار اور بینچ میں توازن پیدا کروں گا. ٹھیک، کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہونے پائے گی. سب کے ساتھ ایکول سلوک کے لیے میں کھڑا ہوں تاکہ وکلاء کی عزت ہو. اب اس وقت عزت نفس ختم ہو چکی ہے اور ان کو وہ ماحول نہیں رہا جو ماحول میں یہاں بنا کر گیا تھا. تو اس لیے میرا دل تڑپ اٹھا ہے، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہی ٹائم پھر آئے اور یہاں رول آف لا ہو، بار اور بینچ میں خوشگوار تعلقات ہوں، اور کس پر ہوں؟ دیانتداری پر، قانون کے مطابق ہو، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے ہو. تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، اور ہر اچھا آدمی جو ہے وہ یہی بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے. اس پہلے ٹھیک، ینگ وکلا کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ ینگ وکلا کے لیے، ان کے لیے میں آپ سے میں یہ شیئر کر رہا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں ینگ جو جتنے بھی وکلاء صاحبان ہیں ان کو ریفائن کیا جائے، ان کو ٹرینڈ کیا جائے، ان کے لیے سیمینار قائم کرنے چاہیے، لیگل سیمینار ہوں جہاں دستگاہ شروع ہو، اچھے لوگ بڑے سینئر وکیل ہیں وہ لیکچر دیں اور ان کے دل کی اور دماغ کو کلٹیویٹ کر دیں. میرا یہ ماٹو ہے تاکہ وہ معاشرے میں بہت اعلیٰ درجے کے وکیل بن کر ابھرے. یہ میرے دل کی تمنا ہے. احمد پور کے حوالے سے سوال پوچھوں گا. احمد پور ضلع بننا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ اب اس کی آبادی، ان کی لوگوں کی ریکوائرمنٹ، اب یہاں سے بہاولپور جاتے ہیں، سیشن کورٹ وہاں ہے، ڈپٹی کمشنر کا دفتر وہاں ہے، تو یہ تمام دفاتر یہاں ہونے چاہیے. ہمارا بہت بڑا علاقہ ہے اور بڑے لوگ ہیں، اور تمام لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ یہاں ضلع ہونا چاہیے. ضلع ہونے سے اس دھرتی کی اور ترقی ہوگی، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ترقی ہو. انصاف مہیا کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ انصاف کے لیے تجویز یہ ہے کہ جو جج ہے، جو منصف ہے، وہ اس طریقے سے ہے، ایک ہی نظر سے سب کو دیکھے اور سب کو دیکھ کر فیصلہ کرے، اللہ کے خوف سے فیصلہ کرے. زمین پر اللہ نے ان کو بھیجا ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اللہ نے جب آپ کو اتنی بڑی اعزاز دیا ہے تو یہاں انصاف ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے تاکہ ظالم کی سرکوبی ہو. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ کامیابی کے لیے ڈیفائن یہ کریں گے کہ اندر ایک اچھا انسان ہو جو ہر ایک کے لیے مخلص ہو. اگر یہ دیکھے کہ اس آدمی کو جو تکلیف ہے، اگر اس جگہ وہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے کہ یہ تکلیف ایسی ہے تو اس کی تکلیف رفع کرے اور رفع اعمال کے کام کرے اور انسانیت کی خدمت. ٹھیک،
آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے امیدوار صدر احمد کوئی بار ایسوسی ایشن آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں اتنی دفعہ صدر بن چکا ہوں، پیغام دیتے دیتے میں تھک چکا ہوں، لیکن اب میں یہی پیغام دوں گا کہ خدا را انسٹیٹیوشن کی خدمت کریں، اس ادارے کی خدمت کریں۔ اس ادارے نے قائد اعظم کو جنریٹ کیا، اس ادارے نے علامہ اقبال کو جنریٹ کیا، اس ادارے نے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے، اس ادارے نے پاکستان کو بنایا، پاکستان کے بنانے والوں کو پیدا کیا۔ تو میری سبمیشن صرف یہی ہے کہ خدا را اس ادارے کی خدمت کریں، یہاں کہ ترقی ہو، اور وکلاء کا یعنی یہاں پر ماشاءاللہ بہت بڑا سٹیٹس ہو، جو لوگوں کی، عوام کی، سب کی خدمت کر سکیں فار ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، انصاف کے لیے، اور انصاف اللہ کو پسند۔ بہت شکریہ سر، گڈ لک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش تھینک یو۔ جیتے رہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔